الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الدار دوا کا یہ 15واں درس ہے. اس سے پہلے کے درس میں استغفار سے متعلق کچھ گفتگو ہم نے کی تھی. آج کے درس میں بھی استغفار سے متعلق انشاءاللہ مختلف باتیں آئیں گی. آج کا جو عنوان ہے پہلے فضائل الاستغفار و فوائدہ، استغفار کے کیا فضائل ہیں اور اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں دنیا اور آخرت میں، وہ ایک آج کا موضوع ہے. اسی طریقے سے استغفار کی برکتیں کیا ہوتی ہیں وہ بھی مثالوں سے آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. استغفار سے متعلق اقوال سلف بھی ہیں اور ہمارے اسلاف کیسے استغفار کرتے تھے. درس کے آخری میں سید الاستغفار اور استغفار کے کیا کیا صحیح سیرے ہیں انشاءاللہ وہ بتائیں گے. ایک چیز شاید آج باقی رہ جائے، استغفار ہم جو کرتے ہیں وہ الگ ہے اور شریعت جو بولتی ہے وہ الگ ہے. انشاءاللہ اس کا بھی اگر وقت ہو جائے تو ہم بتائیں گے. اس کو ایسا کہہ سکتے ہیں استغفار کے بارے میں ہماری طرف سے ہونے والی غلطیاں. اب آئیے معزز طلبہ، سب سے پہلے استغفار کے کیا فضائل و فوائد ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں. سب سے پہلے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی جو لوگ استغفار کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ استغفار کرنا یہ اصل میں مومن کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والمستغفرین بالاسحار، یہ سورہ آل عمران کی ہے. علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں دلت هذه الآیۃ علی فضیلۃ الاستغفار وقت الاسحار. یہ ابن کثیر میں ہے. کہا اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ صبح کے وقت میں استغفار کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. وہ واقعہ جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، جب ان کے بھائیوں نے حسد کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا. بعد میں بچوں کو احساس ہوا تو وہ بولے یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان ہم جو ہے آپ سے یوسف کو آپ سے دور کرنے کے لیے لے گئے، وہاں ڈالنا، ہمیں گناہوں کا احساس ہو رہا ہے، آپ ہمارے لیے ذرا استغفار کیجئے. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ایک بات یہ کہی تھی کہ سوف استغفر لکم ربی، کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. لیکن کب کیا؟ تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ انہ اخرہم الی وقت السحر، کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے جو استغفار کیا تھا نا، کہا اے میرے بیٹوں میں استغفار کروں گا انشاءاللہ صبح کے وقت کروں گا. اس وقت مجھے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا وہ قول یاد آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں عام طور پر دوسرے وقت میں بھی توبہ استغفار کیا جا سکتا ہے، مگر صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ جب دنیاوی آسمان پر ہوتا ہے، ساری مخلوق سوئی ہوئی رہتی ہے اور تاریکی رہتی، اندھیرا رہتا ہے، اس وقت میں بندہ جب گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اپنے رب کے آگے بڑھتا ہے، سامنے وحشت دور ہوتی ہے اور اس وقت دل بھی نرم ہو جاتا ہے اور اس وقت میں جو ہے استغفار کرنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. دوسری چیز وبالاسحار هم یستغفرون، یہ شاید آیت سورہ ذاریات میں ہے. ان المتقین، وہاں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ استغفار کرنا متقی لوگوں کی عادت ہوتی ہے. جو آدمی متقی اور جتنا تقوی اس کے اندر ہوتا ہے اسے وہ اپنی کمی کا اتنا احساس ہوتا ہے. ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں، ذرہ نماز پڑھ لیے، ذرہ رواتب کی پابندی ہو گئی، ساری مخلوق کو جو ہے گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے نہیں ہونا چاہیے. بات یاد رکھے طلبہ، کبھی بھی آپ بندے کو اپنی عبادت پر غرور نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا نا، ایک یہ عابد تھا، انہیں بولا اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں کرتا. تو اللہ نے کیا کیا؟ دعویٰ کرنے والے کے سارے عمل تباہ و برباد کر کے جس کو مجرم تھا اللہ نے اس کو معاف کر دیا. اور اللہ تبارک نے اس کے بعد کہا کون یہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں فلاں کو معاف نہیں کروں گا. لہٰذا تھوڑی تھوڑی عبادت پہ ہم جو ہے مطلب کیا کریں، غرور نفس کا شکار ہو جائیں اور ساری دنیا کو ہم گری ہوئی نگاہوں سے یاد رکھیں. عبادت کا جو اثر ہمارے اوپر ہونا چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کہتا ہے متقی لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. یہاں اس وقت علامہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو استغفار کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہم دن میں کیا کریں، 70 مرتبہ زیادہ استغفار کریں. رات کے آخری حصے میں آپ جانتے ہیں
افسوس ہوتا ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اللہ دنیاوی آسمان پر آیا ہوا ہے، ایسے وقت میں ہمارے امت کے نوجوان، ہمارے وہ بگڑے ہوئے لوگ رات بھر فلم دیکھتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب کہ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کر ندا لگاتا ہے، حل من مستغفر فیغفر لہ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آ کے کما یلیق بجلالی، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کر دوں۔ ایسے وقت میں بندہ اگر گناہوں میں پڑا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں یہ استغفار کا جو وقت ہوتا نا، صبح کا وقت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو استغفار کرنے اور ساتھ میں وتر پڑھنے کے لیے اٹھاتے تھے۔ آپ کہتے تھے اے عائشہ اٹھو وتر پڑھو۔ اس وقت وتر پڑھنے میں، رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنے میں بہت بڑا کیا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے۔ تو یہ صبح میں جو ہم استغفار کرتے ہیں نا، ماشاءاللہ اس میں ہوتا کیا ہے، التحریر والتنویر میں ابن عاشور رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ تعریف کی نا، وبالاسحار هم یستغفرون، کہا بندہ اپنے اندر تقوی اختیار کرتا ہے، وہ تقوی اسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اذان ہوتی مسجد نہیں جاتے، اقامت کھڑی ہو گئی، کیا آپ پہلی رکعت مل جاتی نا کیا ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جو واجب کیا ہے اس واجب کو پہلے کریں، اور واجب کو کرنے کے بعد بھی اللہ سے بندہ بولتا ہے اللہ میں اول وقت میں نماز پڑھ لیا، روزہ رکھا، سب کیا، ہو سکتا ہے میری عبادتوں میں تقصیر ہو، اسی لیے اللہ مجھے معاف کر دے، لہٰذا مومن کبھی استغفار نہیں چھوڑتا۔ اچھا، استغفار کرنے کا وقت کیا ہے وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ رات میں اتنے گھنٹے ہوتے، وبالاسحار هم یستغفرون پہ میں عمل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس وقت کی گھڑی کا علم کیسے ہوگا؟ کیا رات میں 12 بجے اٹھ گیا تو کرنا کیا؟ ویسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو اللہم اغفر لی بولتے تھے اس وقت۔ اللہ کے نبی بیدار ہو رہے ہیں، اللہ کی نبی کو فکر، اے اللہ میں رات کے اندھیرے میں اٹھا ہوں، پوری مخلوق سو رہی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے تو، اس وقت میں بھی استغفار کرتے ہیں۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ماشاءاللہ اس کی اچھی بات کہی، کہا بندہ جب رات میں سوتا نا، وہ سونے کے 6 گھنٹے بعد یہ سحری کا وقت شروع ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے لیے؟ میں سمجھتا ہوں یہ تمام چیزیں ماشاءاللہ رات کو داؤد علیہ السلام کئی حصوں میں تقسیم کرتے، رات کے آخری حصے میں ماشاءاللہ وہ کیا کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ اسی لیے بولتے ہیں صحت مند انسان کے لیے 6 سے 8 گھنٹے تک سونا چاہیے۔ اگر آپ کی 6 گھنٹے کی نیند مکمل ہو گئی تو ہوگا کیا، آپ کے لیے ماشاءاللہ استغفار کرنا بہت آسان ہے۔ میں آپ کو سلف کی مثال دیتا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی زندگی ماشاءاللہ بڑے شیدائی سنت کوئی بھی ہوتی الحمدللہ اس پہ دل و جان سے عمل کرتے تھے۔ کیا کیا روایتیں، ہمارا موضوع استغفار کا ہے، سنت کی ایک بات بتاتا ہوں، وہ مدینے سے مکہ جاتے رہتے، ان کو معلوم ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اپنے سواری کرو کر پیشاب کرے ہیں، ان کو پیشاب نہیں آیا تو بھی وہاں اترتے۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ماشاءاللہ بڑے وقت کے پابند تھے اور تہجد کی بڑی پابندی کرتے تھے۔ وہ واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک موقع پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما وہ تہجد کی پابندی کرتے تھے۔ ایک دن کیا رات میں چھوڑ دیے، چھوڑنے کے بعد مسجد میں سوتے تھے، جانتے ہیں نا عبداللہ عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں سوتے تھے۔ ایک دن مسجد میں سوتے ان کو بہت برا خواب پڑا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کیا کیا، وہ برا خواب حالانکہ بیان نہیں کرنا، اب چونکہ برا خواب بیان کرنے کی وجہ کیا تھی کہ اس کی وجہ معلوم کرنا تھا اور اس سے بچنا مقصود تھا، تو اپنی بہن ام المومنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا، عنہا کے پاس وہ خواب کو سنایا۔ اب نبی سے ڈائریکٹ پوچھ نہیں سکتے تھے، پوچھنے کا انداز دیکھ کیسا ہے۔ وہاں بھی دیکھو علی نے مزی کے بارے میں ڈائریکٹ مسئلہ نہیں پوچھا، مقداد کو بھیجا۔ علامہ القیم کہتے ہیں حیا 10 طرح کی ہوتی ہے، اس میں وہاں وہ حیا الحشمہ ہے۔ آج کل کا داماد تو ڈائریکٹ سسر سے پوچھتا بیٹی دے تو بس کیا، ساتھ میں جہیز دیتے نہیں کیا، مگر رسول اللہ کے داماد ایسے تھے، اللہ کے نبی سے مزی کے بارے میں مسئلہ پوچھنے بھی کتراتے تھے۔ مقداد ابن اسود کو بھیجا تو انہوں نے جا کر 30% ایسا ہے تو اللہ کے نبی نے کہا اتنا حصہ دھو لو اور وضو کر لو۔ تو ہم بتا رہے تھے آپ کو، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ بولا جا کے جو ہے حفصہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ایسا میرے بھائی مسجد میں سوتے ہیں، برا خواب دیکھتے ہیں، اور یہ خواب ایسا پڑا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک ہی جملہ کہا، نعم الرجل عبداللہ لو یصلی من اللیل، عبداللہ تو بہت اچھا آدمی ہے،
کاش وہ اپنی تہجد کی نماز کی طرف دوبارہ لوٹ جائے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کس نے کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اشارہ سمجھ گئے، بولے برے خواب سے بچنے کے لیے شاید مجھے تہجد کی پابندی کرنی ہے۔ جب یہ حدیث پڑھا میں جامعہ کی اس مسجد میں عمر آباد کی، نماز پڑھا، نماز کے بعد پلٹ کر ناظم جامعہ میرے استاد بھی عبداللہ جولم حفظہ اللہ سے میں نے یہ واقعہ پورا ذکر کیا۔ ایسا ہے تو اس حدیث سے استنباط کرتے ہوئے علماء یہ بتاتے ہیں برے خواب سے بچنا ہو تو تہجد کی پابندی کرنا ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے فائدے میں لکھا ہے، کیا یہ استنباط صحیح ہے؟ تو دیکھو شیخ ماشاءاللہ کتنا تواضع ہے، تو جب علماء اس حدیث تشریح میں یہ بات لکھے تھے یہ بات صحیح ہے، اور محنت سے کہنے لگے جزاک اللہ، آپ نے میرے علم میں اضافہ فرمایا۔ یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں ربانی علماء کی پہچان۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس تاریخ سے ماشاءاللہ میں نے اپنی زندگی میں تہجد نہیں چھوڑا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ تہجد کو اٹھتے تھے۔ کیسے دیکھو ماشاءاللہ نافع کی بھی ماشاءاللہ کیسے روحانی تربیت کی، جب سوتے رہتے تو تہجد کے لیے اٹھ جاتے، تہجد کی پابندی کرتے رہتے وہ نماز فجر کی اذان سے پہلے کا وقت آتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے غلام نافع کو بلا کے بولتے نافع فجر کی اذان ہو چکی ہے کیا؟ تو بولتے نافع نہیں، تو استغفار میں لگ جاتے۔ یہ ہے وبالاسحار هم یستغفرون، استغفار میں لگ جاتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ اذان ہو چکی ہے تو کیا کرتے؟ نماز فجر کی سنت پڑھنا شروع کر دے، ورنہ تو تہجد کی پابندی، تہجد ختم ہوتے ہی وہ گھڑی تک ماشاءاللہ استغفار کرتے رہتے۔ لہٰذا آپ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں توبہ کی کیا اہمیت تھی، نماز کی کیا اہمیت تھی۔ اس وجہ سے ماشاءاللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ نے کہا نعم الرجل عبداللہ۔ آپ بھی جب اٹھتے نا اس کے لیے کوئی لمبی تیاری کی ضرورت نہیں ہے، رات میں اٹھے اللہم اغفر دعائیں وہ پڑھیے، اور صبح میں بھی اٹھنے کے بعد آپ بیڈ پہ بیٹھو، آتے رہو، یہاں بیٹھو، استغفار خوب کرتے رہو۔ موقع ایسا ہے بندہ اگر استغفار صدق دل سے کرے تو ماشاءاللہ اس کے دل پر بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے حسن بصری رحمہ اللہ کے قول یاد آتا ہے، وہ ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے۔ استغفار کرنے کے لیے کوئی موقع محل نہیں، کبھی بھی کہیں بھی استغفار کرتے رہو۔ کیا کہا؟ اکثروا من الاستغفار۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں استغفار خوب سے خوب کرو۔ اچھا کہاں کرنا؟ وہ مجالات بتائے، کہا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں استغفار کرو، اور کہا وعلی موائدکم، اور کہا کہ اپنے دسترخوان پر بھی استغفار کرو۔ اب جا کے کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، کھانے کا خواب آنے تک بھی استغفار کر سکتے ہیں، اور کہا وفی طرقکم، اور اپنے راستوں میں بھی استغفار کرو۔ اسی لیے عرب میں ماشاءاللہ ہم نے دیکھا جاتے رہتے لکھو رہتا اذکر اللہ، ذرا آگے بڑھنے لکھتا صلی علی النبی، ذرا آگے بڑھتے سبحان اللہ، ذرا آگے بڑھتے استغفر اللہ۔ اور ایک چیز ماشاءاللہ میں نے پرنا بیٹ میں بھی دیکھی ہے، جن میں 40 کے کچھ نوجوان ہیں جو بازاروں میں یہ تسبیحات کی تختی لگاتے ہیں، تو لہٰذا آپ بھی کوشش کرو۔ ہم دیکھتے ہیں نا بنگلور میں، حیدرآباد میں، ادھر ادھر بالکل لبے سڑک کیا ہوتا ہے؟ چرچ ہوتا ہے، وہ چرچ کی آیتیں اس میں لکھی رہتی، جاتا رہتا ہے، وہ سب ہم کر سکتے ہیں، بڑا بڑا اشتہار لگا سکتے ہیں، کیا ہم بندوں کو استغفار نہیں سکھا سکتے؟ اور اسی لیے عرب میں ماشاءاللہ ہم نے یہ بھی دیکھا، وہ کیا جب کھڑتے نا یہ سگنل پہ لکھا رہتا، کیا لکھا رہتا؟ ایسی عبارت لکھی رہتی ہے دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار گھڑیوں میں استغفار کرو۔ تو اپنے گھروں میں استغفار، دسترخوان پہ استغفار، وفی طرقکم، اور اپنے گھروں میں اپنے راستوں میں استغفار، وفی اسواقکم، کہا کہ تم کو اپنے بازاروں میں استغفار کرنا چاہیے۔ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو مسجد بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بازار بہت سخت ناپسند ہے۔ اسی لیے بخاری میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما وہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں بازار جاتے ہیں۔ بازار جا کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات کو بلند کرتے ہیں، فیکبر الناس بتکبیرہما، لوگ بھی تکبیرات بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ دکان میں بیٹھے ہیں اپنے ابا کو بولو، اپنے فلاں کو بولو، فلاں بولو، استغفار کرتے رہو۔ ہمیشہ گراہک نہیں رہتا، جب آپ استغفار کریں گے تو کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارت میں برکت دے گا۔ لہٰذا آگے ذکر کریں گے ہماری آتی جاتی ہر سانس میں استغفار ہونا چاہیے۔ کہا گھروں میں استغفار کرو، دسترخوان پہ استغفار کرو، اور اپنے گھروں میں، اور کہاں؟ بازاروں میں، اور کہا وفی مجالسکم، اپنی مجلسوں میں،
آپ لوگ طلبہ ہیں نا، یہ ویڈیو بہت دور تک جاتی ہے، لیکن چونکہ مخاطب آپ ہیں اس کے مطابق بات کرنا ہے۔ آپ لوگ جب کلاسوں میں بیٹھتے ہیں، ایک استاد پڑھا کے جاتا نا، دوسرا استاد آنے سے پہلے بھی استغفار کرو، اور طالب علم کے لیے استغفار بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے کیا سمجھنا ہے؟ قرآن سمجھنا ہے، اسے حدیث سمجھنا ہے، اسے کیا سمجھنا ہے؟ فقہ سمجھنا ہے۔ اور بولتے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، مجھے علم میں کہیں بھی مشکل پیش آئی، کوئی بھی فقہی مسئلہ ہو، میں نے استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مجھے وہ چیز سمجھائی۔ لہٰذا استغفار ہماری ہر مجلسوں میں ہونا چاہیے۔ کہیں بھی بیٹھو، باری اٹھو، باری پڑھو، کبھی بیٹھو، 2 آدمی آپ بات کرتے ہیں اس وقت بھی کفارے مجلس کی دعا پڑھ کے اٹھو۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اسی لیے آپ نے کہا بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی قیامت کے جو ہے جن کے اعمال نامے میں کیا رہے گا؟ استغفار رہے گا۔ طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا، یہ مرفوع حدیث ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان تمام جگہوں میں استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھو، ان تمام جگہوں میں استغفار کرنے سے اپنے گھروں میں، اپنے دسترخوانوں پہ، راستوں میں، بازاروں میں، مجلس میں، اور کہا اینما کنتم، جہاں تم کہیں رہو۔ اور اب جانتے ہیں وہ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پہ غور کرو، وہ بھی استغفار کی ایک شکل ہے۔ غفرانک، کیوں پڑھتے غفرانک؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کی 2 وجوہات ہیں، آپ بھی بتائے ہوں گے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے، اے اللہ میں گندی جگہ تھا، اس گندے موقع پر میں تیرا استغفار نہیں کر سکا، اے اللہ مجھے معاف کر دے تو۔ اور اس کی دوسری وجہ بتاتے ہوئے اہل علم کہتے ہیں، دوسری وجہ اس میں یہ ہے ہم جاتے ہیں گندی جگہ، جانے کے بعد وہ پیشاب پیخانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی آسانی سے ہمارے پیٹ سے نکال دیتا ہے، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہوئے بندہ بولتا ہے، اے اللہ تو یہ گندی چیزیں میرے پیٹ سے نکالا، اے اللہ تو نے مجھے صحت دی، اس نعمت پر شاید میرا تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفران کہہ کر وہ کہتا ہے۔ اب رہی وہ دعا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ اس کو دعا سمجھ کے پڑھے گا تو بدعت میں شمار ہوگا، لہٰذا وہ منکر ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا مجھے 2 علماء کے اس وقت قول یاد آتے ہیں، ایک ہے ابن عثیمین اور دوسرے ہیں صالح آل الشیخ۔ انہوں نے کہا صبح کے وقت میں جب ہوتا ہے بندہ تہجد کے وقت میں، تہجد پڑھنا کی، دعا کرنا کی، استغفار کرنا کی، تو یہ کہا گیا تو ماشاءاللہ بعض علماء بولے استغفار کرو، بعض علماء بولے نماز پڑھو، بعض لوگ بولے قرآن پڑھو، لیکن مگر ان دونوں علماء کے جواب کو اگر میں آپ کے سامنے خلاصے کے طور پیش کروں تو 3 باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ کہا صبح کے وقت میں 3 کام ہم کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ہمیں استغفار کرنا چاہیے، استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے دعا بھی کرنا چاہیے، اس وقت میں جو دعا ہوتی ہے ماشاءاللہ بڑا قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ماں کا واقعہ سنے ہوں گے آپ، بڑے ہو کر بینائی چلی گئی، وہ تو ایسی نیک عورت تھی، امام بخاری کو بخاری بنانا بلکہ ڈھان لیا تھا انہوں، رات میں تہجد میں اٹھ کر اتنا دعا کرتی۔ وہ سیرت بخاری لکھنے والا لکھتے ہیں ماں کی تڑپ رونے نے، تضرع نے، گڑ گڑانے نے ایسا روتی پورا جانماز بھیگ جاتا تھا، ایسے دعا کرتے۔ اور اس وقت دعا کرنے کا مزہ ہی کچھ اور۔ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان وغیرہ فرماتا ہے حل من داع فاجیبہ، ہے کیا کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو جو ہے قبول کروں۔ مجھے اس وقت وہ مکہ مدینہ کا منظر یاد آتا۔ رمضان کا موقع، آخری عشرہ، تاخراتوں میں شرح سدیس کو دیکھتے تھے دعا کرتے وقت ایسا بولتے، اے اللہ انک تری مکاننا وتسمع کلامنا ولا یخفی علیک شیء من امرنا، اے اللہ ہم جو کھڑے تو دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، ہماری کوئی چیز تیرے اوپر مخفی نہیں ہے، اے اللہ تو ہم کو بخش دے، تو اس دعا پر آمین
بولنے والے ان تمام کو بخش دے۔ صالح آل الشیخ تو دعا کرتے تھے، بولتے تھے حسین آل الشیخ، اے اللہ یہ دنیا کے کونے کونے سے تیرے نبی کے مسجد میں آ کر استغفار کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو بخش دے۔ اور وہ دعا ایسی ہے، اللہم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور، اے اللہ اتنا بڑا مجمع ہے، ہم کو یہاں سے واپس نہ کر جبکہ تو نے تمام گناہوں کو بخش دیا، اور ہم میں سے اگر کوئی بدبخت ہے تو اس کو بھی نیک بخت بنا دے۔ اس طرح کی دعائیں کرتے تھے۔ تو صبح کے وقت میں جو کام کرنا استغفار ہے، اور دوسرا دعا ہے، اور تیسرا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ سحری کرنا ہے۔ اگر وضو یہ کر لیتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ، آپ لوگ سب رمضان میں جائیں گے نا باہر، تو اس وقت امت کو ایک توجہ دلانا ہے، وہ کیا ہے، سحری میں بیٹھ کر ہم بات کرتے رہتے، سحری میں بیٹھ کر ہم جو چاہے کرتے رہتے ہیں، نہیں، سحری کا وقت جو ہوتا ہے نا، دل نرم کرنے کا وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اللہ دنیاوی آسمان پر ہوتا ہے۔ سحری کو اٹھو تو کم از کم سحری میں استغفار کر لو، اور اس میں خصوصاً اللہم انت ربی لا الہ الا انت پڑھو۔ اور اس کی تشریح پڑھنے کے لیے سب سے اچھا ہے ماہ رمضان علی کا خطبہ سن لو، انشاءاللہ اگر خطبہ سن لیں گے تو آپ کو ساری چیز سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب یہ دیکھیے، قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری جو صورت اتری وہ کون سی تھی؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ استغفار کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جس ذات کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، ان کو استغفار کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس کی دو جواب دیے علماء نے۔ ایک جواب تو یہ ہے، ہو سکتا ہے نبی کی دعوتی زندگی میں کوئی زندگی میں چھوٹے گناہ ہو گئے ہوں، ان تمام چھوٹے گناہوں کو بھی پاک کر کے اللہ کے پاس پہنچو، ایک جواب یہ دیا گیا۔ بعض علماء نے اس کا جواب یہ دیا، کہا کہ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا میں نبی کے ساتھ امت بھی خطاب میں وہاں شامل ہے، اور ہمیشہ ہم عرب علماء کو دیکھتے، جب بھی پڑھتے نا ہم وَاسْتَغْفِرْهُ پہ رک جاتے، عرب علماء کو دیکھتے وَاسْتَغْفِرْهُ پھر پلٹ کے إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ وہی تو موقع طلبہ سے بولا میں، صلاح البدیر اس صورت میں تو اتنا روئے ہیں، تقریباً 2 مہینہ پہلے مغرب کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھ ڈالے، وہ مائک کے قریب جا کے احسار ہو رہے ہیں، شارٹس میں تھے تو برداشت کرنے نہیں ہو رہا ہو۔ اصل میں کیا ہے، جس جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے وہ نبی کی جگہ ہے، اور ذرہ ادھر سے بائیں طرف دیکھے تو نبی کا ممبر نظر آ رہا ہے، ذرہ ادھر دیکھے تو ریاض الجنہ، اور اس کے بعد تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا کمرہ ہے، تو وہاں کھڑے ہو کر اس آیتوں کو پڑھنے کا مزہ اور ہے، اور یہاں آیتوں کو پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ کے نبی سے کہا گیا، آپ کی زندگی کا اختتام ہے، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نبی آپ کی زندگی کا اختتام بھی استغفار سے ہونا چاہیے، یہ بات نوٹ کرو۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کتاب ریاض الصالحین تشریح کریں، ریاض الصالحین کی تشریح کے آخر میں کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں کیا کہا، ختم المؤلف رحمہ اللہ کتابہ بالاستغفار لأن اللہ تعالی امر نبیہ فی آخر حیاتہ۔ ریاض الصالحین جو شرح ہے، ماشاءاللہ شرح بہت ہیں، سلیم ہلالی کی بھی ہے، فلاں کی بھی ہے، مگر یہ شرح آپ جو ہے خریدو، جس میں 3 علماء کی تشریح ہے، ایک تو ابن عثیمین، دوسرا علامہ البانی، اور تیسرا بن باز، ایسے ملا کر ماشاءاللہ وہ تخریج چل رہی۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین کا جو آخری باب باندھا، وہ باب کا نام رکھا استغفار، کتاب الاستغفار سے ریاض الصالحین میں اختتام ہوا ہے۔ تو ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، مؤلف نے استغفار پر اپنی کتاب کا اختتام اس لیے فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی آخری زندگی میں کیا استغفار کا حکم دیا ہے، اور یہ استغفار ہمارے اوپر بہت بھاری ہے۔ استغفار کرنے جاتے، کر لیتے، پھر بھی گناہ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں علماء، یہ استغفار اصل میں کیا ہوتا ہے، بولتے کو سہل علی من سہلہ اللہ علیہ، بولتے ہیں استغفار کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے جس کے لیے استغفار اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے۔ آپ گناہوں میں ڈوبے رہے، استغفر اللہ قال، استغفار ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے نا، قلبی اور لسانی۔ یہ استغفار کیسے ہونا؟ دل میں گناہ کو چھوڑنے کے توبۃ نصوحہ کے جتنے شرائط ہیں
ان تمام شرائط کو دل میں رکھ کر بندہ زبان سے استغفار کرے تو یہ سچا استغفار ہے۔ آپ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بن کے بتا رہے ہیں، پھر استغفر اللہ کہنے کا مطلب اسی لیے علماء کی ایک عبارت ہے، استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار اور ایک استغفار کا مطلب کیا مطلب ہے؟ ہمارا استغفار جھوٹا ہے۔ سچا استغفار وہ ہوتا ہے بندہ اگر گناہ میں پڑھنے کی طرف گیا نا، ماشاءاللہ وہ استغفار اس کو روک لیتا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جس پر آسان کرتا ہے اس کے لیے بہت آسان ہے، اور علماء یہی بولتے ہیں استغفار کیا کرتا ہے؟ ماشاءاللہ بندے کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں استغفار بندے کی زندگی میں انقلاب لاتا ہے۔ وہ واقعہ سنے ہوں گے، وہ شاید فضیل ابن عیاض کوئی تھے جو چوروں کے ڈاکوں کے سردار تھے۔ اس قصے کو بعض علماء نے ضعیف کہا ہے، بعض علماء صحیح بتاتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ رات کے وقت میں وہ کہیں ڈاکوں کے سردار تھے، وہ رسی ڈالنے پھینک رہے تھے، وہ ایک جگہ دور سے ٹمٹماتا ہوا چراغ نظر آیا، اس کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں ایک آدمی جو ہے اس وقت کھڑے ہو کر الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی مومنوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ تو جیسے ہی وہ آیت سنا رسی نیچے ڈال ڈالے، بولے اے اللہ اب میرا دل تیرے ذکر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ ایک آیت ماشاءاللہ ان کو بدلی، ڈاکوں کے سردار سے ماشاءاللہ عالم بن کر اس دنیا سے گئے۔ وقت کون سا تھا؟ وہ شاید صبح ہی کا وقت تھا۔ لہٰذا بولتے ہیں یہ ایسا ہے، یہ استغفار بولتے یمسی الرجل فقیرا ویصبح غنیا۔ اگر آپ صبح میں استغفار کرتے ہیں، فقیر تھے تو کیا ہو جائیں گے؟ مالدار ہو جائیں گے۔ اور یصبح غنیا، ایسے بھی ہو سکتا ہے فقیر ہے تو مالدار ہو جاتے، اگر آپ گنہگار رہے تو استغفار چھوڑنے کے سے فقیر بھی بن سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم سب رات کے آخری حصے میں جہاں تک ہو سکے استغفار کرنے کے مکمل طور پر کوشش کریں۔ اب ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں استغفار کی برکتیں ہوتی کیسے ہیں۔ آج کا زمانہ کیسا ہے؟ 5G کا زمانہ، آپ چاہتے جلدی ڈاؤن لوڈ ہو جانا، جلدی دیکھ لینا، میں آپ وائی فائی لگا لو، کچھ بھی لگا لو۔ استغفار ایک عبادت ہے، وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بندہ اس پہ توجہ نہ دے۔ اور ہم بھی بولتے استغفار بعد میں کریں گے، ابھی لمبے سے نہیں، بعد میں کریں گے، نہیں، فوراً استغفار کرنا۔ دیکھو ابو یوسف نام کے ایک آدمی ہے، ان کا یہ قصہ عرب مجلات میں چھپا کئی سال پہلے، وہ واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حج کے ایام میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، کچھ دنوں میں حج کے دنوں میں کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے تھے، شادی ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں ابو یوسف اپنے بارے میں، ابو یوسف کو تو ابو حنیفہ کے شاگرد سمجھیں گے بعد میں، وہ نہیں، یا یہ شاید 20-15 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تو کہتے ہیں شادی ہو گئی، اولاد کے لیے تڑپ رہے تھے۔ میں بھی نارمل ہوں، میرے شوہر میری بیوی بھی نارمل ہے، اب علاج کے جتنے راستے تھے میں نے سب اختیار کر لیے، مگر بچوں کا نام و نشان کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں ابو یوسف، پتہ نہیں ہے یا نام علیہ، اسی لیے رحم اللہ حفظہ بولنے نہیں ہو رہا مجھے۔ تو ابو یوسف کہتے ہیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ میں ریڈیو کا زمانہ تھا، تو اس میں اس دن جو ہے اذاعۃ القرآن، اس میں اذاعۃ القرآن بولے تو ماشاءاللہ یہی وہ ریڈیو اسٹیشن تھے جس سے میں نے قرآن یاد کیا اور پڑھا ہے، ہمیشہ چلتے رہتا ہوں۔ قرآن بولے تو 24 گھنٹے قرآن، 24 گھنٹے اس میں دین، 24 گھنٹے ماشاءاللہ معلومات۔ تو اس میں کہتے ہیں کہ ابو یوسف میں بولتے ہیں کہ ایک دن میں اذاعۃ القرآن کھولا تو اچانک اس دن جو ہے ماشاءاللہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا آیت آ گئی۔ تو میں نے اس دن تفسیر میں استغفار کے فوائد سنے، بولتے کیا بولتے دیکھو، وہ سننے کے بعد اس میں میں نے ایک جملہ سنا، وہ جملہ عربی میں کوٹ کرتا ہوں، الاستغفار طریق لحل الاطفال۔ بولتے ہیں استغفار ایسا ہے جو بچوں کو بچے پانے کے لیے ایک راستہ ہے یہ۔ تو اس میں اللہ فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، بچے دے گا۔ تو بولنے لگے وہاں بیٹھ کر، رات بھر میں بھی استغفار کرنا شروع کیا، میری بیوی بھی استغفار کرنے لگی۔ بولتے ہیں عمرے سے واپس ہونے کے بعد ماشاءاللہ فوراً حمل ٹھہرا میری بیوی کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہتے ہیں، برکتیں کیسی آتی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اونڈیلتا ہے استغفار کے بعد اپنی رحمتیں۔ بولتے ہیں بچہ پیدا ہوا، ایک نفاس ہوا، بس ایک کچ مہینہ، اس کے بعد پھر ہم جو ہے دوسرے بچے کے لیے تڑپنے لگے۔ تو ہمارے سامنے وہی استغفار تھا، پھر ہم نے وہی کرنا شروع کیا اپنی زندگی میں۔ اپنی بیوی سے ہی بولتا
اب خود استغفار کرتا تو بولتے ہیں ایک نفاس کے بعد ماشاءاللہ دوسرا حمل ٹھہرا، اور اس کے بعد دوسرا بچہ بھی صحیح سالم پیدا ہو گیا، ہم تیسرے بچے کے تڑپنے لگے، دنیاوی اسباب اپنائے، ہمارے سامنے صرف وہی تھا، کیا تھا؟ استغفار۔ پھر ہم نے استغفار کیا، پھر وہی نفاس کے 1 مہینے کے بعد دوبارہ حمل ٹھہر گیا، 3 بچے ہوئے۔ اس کے بعد کہنے لگے دونوں بیٹھ کر، ابو یوسف اپنے بیوی کے ساتھ ملتے ہوئے کہتے ہیں ہم نے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر کے ہم نے 3 بیٹے پا لیے، اب مجھے بیٹی کی ضرورت ہے۔ تو ابو یوسف نے وہ اپنی بیوی سے کہا جس اللہ نے ہمیں استغفار کرنے سے بیٹے دیے ہیں تو وہ بیٹی کیوں نہیں دے گا؟ تو استغفار کی برکتیں ایسی ہوتی ہے۔ آج کل شادی ہوتی ہے، اس کے بعد ازدواجی زندگی کی ابتدا اجمیر کے سفر سے ہوتی ہے، مرغ محلہ پتہ نہیں لوگ کہاں کہاں جاتے ہیں، علی کی درگاہ، فلاں کی درگاہ، نعوذ باللہ۔ تو حسن بصری رحمہ اللہ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، کچھ لوگ آئے بولے اولاد نہیں، بولے استغفار کرو، اور یہ استغفار متقی لوگوں کی صفات میں سے کہا اعدت المتقین۔ اور دیکھو اعدت المتقین ہے نا، یہ تقوی جب آتا ہے بندہ استغفار کرتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 سے 135 تک پڑھو، اعدت المتقین اللہ کے کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ اور اللہ سے استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں ملتی ہے، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ اور یاد رکھیے استغفار سے ماشاءاللہ بندے کے لیے خیرات کھلتے ہیں، برکتیں کھلتی ہیں۔ اس لیے دیکھو یہ جو فقلت استغفر انہ کان غفارا ہے نا، تو بولتے کو کیا بولتے ہیں، فقلت استغفر انہ کان غفارا، جو یہ آیتیں ہیں کہتے ہیں نووی رحمہ اللہ ولہذا یستحب قراءۃ هذه السورۃ فی صلاۃ الاستسقاء لاجل هذه الآیہ۔ بولتے ہیں کہ اگر استسقاء کی نماز پڑھے تو اس میں سورہ اعلیٰ اور غاشیہ پڑھتے ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ اس سورت کی ان آیتوں کو استسقاء کی نماز میں پڑھایا جائے۔ شاید عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے استسقاء کی نماز پڑھائی، یکمت عباس وغیرہ رضی اللہ عنہ کو لے کر، یہ شاید دوسرا موقع تھا، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ قحط سالی کے موقع پر ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھنے کے بعد انہوں نے صرف فقلت استغفر ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ یہ دیکھو ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ استغفار کب کرتا بندہ؟ جب اس کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھتی، جب اللہ کی عظمت چھن جاتی، اسے بولتا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ حیدرآباد کی ایک مسجد میں درس دینے گئے، اس وقت وہاں چندے کا ایک باکس رکھا ہوا ہے، اس باکس پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ وہ آیت لکھ کر نیچے فون ڈال کے اس کے اوپر جو ہے نشانی کراس کی رانگ کی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے تو موبائل بند کرو۔ ہماری مسجدوں میں موبائل کی میوزکیں پتہ نہیں کیا کیا ہوتی ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ ہم نے ایسے اماموں کو بھی دیکھا جو مسجد میں بیٹھ کر نعوذ باللہ گندی تصویریں دیکھتے رہتے ہیں، شارٹس دیکھتے رہتے ہیں۔ استغفار کہاں ہے؟ تو اس طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ استغفار ماشاءاللہ ہر طرح کی خیر کو پانے کے لیے چابی ہے۔ اور یاد رکھیے اگر ہم اللہ کی رحمت کو پانا چاہتے تو ہمیں استغفار بھی کرنا چاہیے۔ کہاں ہے اللہ کی رحمت آج؟ نہ ہمارے گھروں میں ہے، نہ ہماری مسجدوں میں ہے، نہ ہمارے بازاروں میں ہے، نہ ہمارے مدارس میں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی رحمت کو نہ پانے کی راہ میں رکاوٹیں زیادہ ہیں۔ کیسے استغفار نہ ہو تو ہم اللہ کی راہ کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اور یہ بات یاد رکھو استغفار کرنے والوں سے ہی دنیا عذاب سے بچی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ عرفے کا دن تھا، میں تو نہیں تھا، شیخ علی حذیفی مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، اس آیت پہ آ کے اللہ اللہ کیا رہے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نبی جب تک آپ ان کے درمیان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کا وجود بھی ماشاءاللہ عذاب سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کی طرح تھا۔ اور اللہ فرماتا ہے اللہ کیوں عذاب دے گا اپنے بندوں کو جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دیکھو کیا بات ہے،
کان فیہم امانانی، بولتے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے اس آیت کے نازل ہونے کے وقت دو عذاب سے بچنے کے لیے دو راستے اور دو وسائل تھے۔ کیا وسائل؟ وہ کہا النبی والاستغفار، ایک تو نبی کا وجود اور دوسرا استغفار۔ کہا فذهب النبی وبقي الاستغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے مگر استغفار آج ہی باقی۔ اگر ہم وہ لاس اینجلس کی جو آگ ہے، اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں، اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے تاہی استغفار کو لازم پکڑو۔ کبھی کبھی ہم اپنے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، بچہ موبائل دیکھ رہا ہے، غلط چیزیں دیکھ رہا ہے، بولتے بس استغفار کرو، استغفار کرو، اپنے بچوں کو عادت ڈالو۔ عرب میں دیکھا ماشاءاللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ بیٹھتے کسی ڈرائیور کے ساتھ، آپ کا ایمان ویسے پختہ ہوگا، کسی عالم کے ساتھ بیٹھتے بھی آپ کا ایمان ویسے پختہ نہیں ہوگا۔ جیسے ہی بیٹھتے بولتا استغفر اللہ یا اخی، استغفر اللہ، سب الحمدللہ، جزاک اللہ، اس سے بات۔ اور وہاں کے ڈرائیوروں میں ایمان دیکھ کیسا ہے۔ ہم بھی کبھی کبھی بیٹھتے انہیں تعویذ پڑھنے کا، سب پڑھنے کا پورا دیکھو آتے رہتے ہیں، نہیں ڈرائیوروں کی اصلاح کرو، آپ کا نام دیکھو۔ میری اپنی عادت ہے، یہ بولتا ہوں، یوبر میں، اولا میں، نما یاتری بنگلور میں ایپ ہے، جب بھی بک کرتا ہوں تو کوشش بات کی ہوتی ہے کہ ڈرائیور مسلمان مل جائے تاکہ وہ اس مدت میں ماشاءاللہ ان کی اصلاح کر لیں۔ تو بیٹھتے ساتھ میں، پیسے دینا ہم مگر ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ بیٹھے حیدرآباد میں ایک کار میں، ایک آٹو میں، نام قاسم ہے۔ تو بیٹھتے ہی میں نے اس آدمی سے پوچھا نماز پڑھے؟ بولتا ہوں 16 سال سے آج تک جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ سوچو۔ بلکہ ایک آدمی، عثمان نام کا ایک آدمی ہے جس نے کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی تھی صرف اس وجہ سے کہ اس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے، 25 سال کے بعد جمعہ پڑھنے آیا ہے۔ تو بیٹھے عرب میں ایک اس کے کار میں، تو 5 ریال ہوئے تھے، 5 ریال دیے، 2 ریال اصل میں 2 ریال ہوئے، 3 ریال واپس کرنا تھا۔ اس کا ذوق و شوق دیکھو کیسا ہے۔ یہ 2004-05 کی بات ہے۔ یہ جب ہم اتر رہے تھے، انہیں بولتا ہے ما عندی 3 ریال، 3 ریال میرے پاس دینے کے لیے نہیں ہے۔ اب میں بھی سوچا کیا 3 ریال کچھ لیں گے، تو کار کا دروازہ کھولا، بند کیا، پیچھے آ کر ڈکی میں سے ایک کتاب بھی، ایک کیسٹ اٹھا کے دیتا ہے۔ وہ کیسٹ میں لکھا ہے فضائل الاستغفار، اور دیکھے بولتا ہے آج میں تمہیں پیسے نہیں دیا، یہ چیزیں دیتا ہوں، تم جب تک استغفار کرتے رہو گے اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ تو نبی کا وجود عذاب سے بچنے کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے، اور استغفار ہم کرتے رہیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ دنیا ہے نا اتنی بری ہو گئی ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں نیک لوگوں کی استغفار کی وجہ سے ہم اب تک بچے ہوئے اور قیامت تک بچے رہیں گے۔ اور استغفار کی فوائد میں سورہ ہود کی آیت نمبر 19 میں اللہ نے یہی بتایا، بندے کو روحانی طاقت ملتی ہے۔ دیکھو کیا ہے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ہے نا، ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ ان آیتوں کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے بندہ جب استغفار کرتا ہے، اصل میں کیا ہوتا ہے، گناہ کرے تو روحانی طور پر انسان کمزور ہوتا ہے۔ اچھا نوٹ کرو، آپ جب بھی گناہ کرتے نا ایسا معلوم ہوتا کیا کہ جسم ہلکا ہو گیا ہے، لیکن احساس کس کو ہوگا؟ جس کے اندر ایمان ہوگا گناہ کرنے کے بعد۔ جیسے اب استغفار کرو ایسے معلوم ہوگا وہ ORS کے 100 پیکٹیں پئیں ہمیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں استغفار ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مٹی مطلب کیا ہے، مطلب چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے تھے، کیا ہو گیا تھا، ہاتھ میں کھٹے پڑ گئے تھے، خادم مانگنے، تو اللہ کے نبی کیا بولے، علی کو بلائے، فاطمہ اللہ بیٹھو، رات میں سوتے وقت کیا کرو، تسبیحات پڑھو، تسبیح فاطمہ بولتے نا اسے، اس میں 12 بتایا۔ میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے جذبہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ عالم دین ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ تزکیہ نفس کا صحیح منہج دیکھا اور ذکر کے پورے وقت اپنی زندگی میں دیکھے۔ بولے اصل میں کیا ہے، غلام مانگنے گئے تو استغفار کرو بول رہے ہیں، اس کے 2 فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے سے تھکان چلی جاتی ہے۔ آج رات میں انشاءاللہ صباحت کرو، سوتے وقت انشاءاللہ تسبیح فاتحہ پڑھ کر سوئیں گے انشاءاللہ۔ رات میں سوتے وقت پڑھو، ایسے معلوم ہو کہ دن بھر کوئی کام ہی نہیں کیے ہیں، ایک تھکان دور ہوتی۔
دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بندہ جسمانی طور پر ابن مسعود کی طرح کمزور ہی کیوں نہ رہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی طاقت مکمل طور پر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اور کچھ باتیں یہاں پہ آگے ذکر کریں گے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگی میں ہر موقع پر استغفار کرتے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔